بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ سب سے بڑا دھوکے باز شخص وہ ہے جس نے رمضان کے مہینے میں نماز پڑھی اور عید کے بعد اس نے نماز کو قائم کرنا چھوڑ دیا۔ یہ شخص اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ اس نے خود کو دھوکہ دیا، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور صورت سے اور مال سے پیار نہیں کرتا، دل اور اعمال سے پیار کرتا ہے۔ تو تمہارا دل رمضان میں کیا تھا اور عید کے بعد کیا ہو گیا؟ تمہارے اعمال رمضان میں کیا تھے اور رمضان کے بعد کیا ہو گئے؟ اب اس کے بعد ایک یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو اتنی پبلک آ رہی تھی مسجد میں نماز پڑھ رہی تھی، عید کے بعد انہیں کیا ہو گیا؟ یہ کہاں چلے گئے؟ یہ کیوں نہیں آ رہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ ایک یہ سوال ہے نا کہ کہاں چلے گئے، اب کیوں نہیں پڑھ رہے نماز؟ وجہ یہ ہے، یہ جو نماز پڑھ رہے تھے نا، جذباتی نماز تھی، یہ جذبات کی وجہ سے آ رہے تھے، یہ اللہ کی محبت میں نہیں آ رہے تھے، یہ تقویٰ نہیں تھا، یہ جذبات تھے۔ اور جذبات کچھ وقت کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جذبات۔ اور وہ جذبات کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان بھیڑ چال چلتا ہے، یہ دیکھتا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک لوگ یہ دیکھتا ہے میرا دوست، میرا بھائی، میرا کزن، سب لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، تو اسے شرم آتی ہے، اور میں اکیلا کیسے رہ جاؤں، میں بھی چلا جاتا ہوں، تو یہ بھی چلا جاتا ہے نماز پڑھنے۔ لیکن جب عید کے بعد اسی کے وہ بھائی، وہ دوست، وہ محلے دار، وہ گلی کے لوگ نماز کو نہیں جا رہے ہوتے، تو یہ بھی نہیں جاتا۔ لہٰذا یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہوتی ہے کہ مسجد چل رہے ہیں نماز پڑھنے۔ عید کے بعد یہی غائب ہو جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف جذبات۔ اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس کو علم آ گیا نا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا نماز نہ چھوڑنا اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ نماز کو چھوڑنے پر مشرک بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کر دیا۔ کفر اور شرک میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی علم کے اوپر عمل نہیں کرتے، جذبات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس لیے یہ بھیڑ غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہماری تعداد فجر کی تعداد جمعے کی تعداد کے برابر ہو جائے گی تو یہودی اسرائیلی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی جذبات ہیں ان کے، یہ جذبات میں بھی آگے کام نہیں کرتے، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی اس ٹائم بھی۔ نہیں، جب جان پہ آئے گی تو پھر جائیں گے۔ جان پہ کیونکہ لاک ڈاؤن میں دیکھیں آپ، جب ان کی جان پہ آ گئی تھی، لگ رہا تھا کہ اب کچھ بچا ہی نہیں، سب پیک ہو گئے، تو سب نماز پڑھتے کر رہے۔ ہاں، پردہ کرنا شروع کر دیا تھا خواتین نے۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ٹھیک ہوا ہے، کرونا وائرس گیا ہے، تو سب سے پہلے برقع اتار کے پھینکا ہے، اور ان نمازی جو لوگ تھے کام دھندے میں لگ گئے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جسے اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن ہوتی ہے، اور یہ جذباتی ہوتا ہے جو 10 دن 20 دن میں مجمع کم ہوتا ہے، اور 30ویں روزے کے بعد تو دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے، ڈھونڈتے رہو اگلے سال تک، 1 سال کے بعد نظر آتے ہیں وہ چہرے دوبارہ مسجد کے اندر۔ یہ وجہ ہوتی ہے۔ انسان غور کرے، اپنی زندگی پر غور کرے اور اپنے مقصد پہ غور کرے۔ چلیے، رمضان آیا، اتنا بڑھیا مبارک مہینہ آیا، اور بالکل اینڈنگ پہ آنے والا ہے اب یہ، اور اس میں بھی اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت باتیں بتائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو افطاری کے وقت نہ روزہ کھلنے سے پہلے دعا کرے۔ میں یہ کہتا ہوں، اس وقت وہ بندہ جو اس کے اندر اتنا سا بھی تقویٰ اگر آیا ہے، اتنا سا بھی اگر اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو وہ سب سے پہلی چیز اپنے لیے ہدایت مانگے۔ اور صرف وہ نہیں، ہر بندہ اپنے لیے ہدایت مانگے۔ خیر، لیکن وہ جو بندہ جو ابھی مان لیتے ہیں کہ رمضان میں نیا تقویٰ اختیار ہوا ہے، اس نے تقویٰ اختیار کرا ہے، ایک طرح سے اگر ہم ایک لفظ میں بولے، نیا مسلمان ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رمضان سے پہلے تو دین کو اس نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کیا سمجھا تھا؟ جمعے کی نماز پڑھ لوں گا، جو آپ نے ابھی بات کہی کہ نماز شرک اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب اس نے نماز تو 5 وقت کی پڑھتا نہیں ہے، وہ جمعے کی نماز پڑھنے والا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا نا۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، اس نے 5 وقت کی نماز اسٹارٹ کر دی، اس نے شاید کہیں نہ کہیں تھوڑا سا تقویٰ اختیار کرا، کہیں نہ کہیں مان لیتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو جب افطار کے وقت وہ دعا مانگے تو یہ مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت سے نواز دے، اپنے دین کا سچا علم عطا کر دے، اور میرے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اس میں کنیکٹ کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نوجوان کی توبہ ہے، کہ ایک نوجوان جب توبہ کرتا تو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ کو وہ اس وقت۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، یہ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اتنا عالم الغیب اور اتنا رحمت والا کہ ہم نے حدیث خود پڑھی ہیں کہ اس وقت جو اللہ اپنی رحمت کر رہا ہے دنیا میں وہ 1% ہے۔ قیامت کے روز وہ 99 گنا اسے ملٹیپلائی کر کے ہمارے اوپر قیامت کے دن بھی وہ رحمت کرے گا، کیونکہ اس دن اللہ سے زیادہ رحمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں،
اور جو مومن ہے جو مسلمان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں ہو لیکن اللہ سے بڑا سخی آج بھی کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ سمجھیے بہت تیز اسپیڈ پہ گاڑی چلا رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ نے ان کی جان بخش دی۔ آپ سوچیے گا 160 کی اسپیڈ بتا رہے ہیں بائک پہ، اور 160 کی اسپیڈ پہ اگر کسی بندے کا ایکسیڈنٹ تو اللہ ہی بہتر جانے اس کا کیا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے ان کی جان بھی بخشی، اور الحمدللہ بہت کم چوٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخش دی۔ اب سوچ کے دیکھیں، کوئی میں نے ایسے بندے دیکھے جن کی 30 کی اسپیڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ان کے گھٹنے کی جو یہ جو نہیں ہوتی ہے نا جس میں کٹوری کہتے ہیں ہم لوگ، وہ ٹوٹ جاتی، کمر بینڈ ہو گئی، آپریشن ہوئے، کیا کہتے ہیں وہ لگی اسکروز لگے، ایسی حالت، اور ایک بندہ 160 پہ گرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنے رحم کرا اس بندے پہ کہ اس کی جان بھی بخش دی اور اسے کوئی زیادہ بڑی چوٹیں نہیں دی۔ تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ لیکن انسان اتنا بڑا ناشکرہ بن چکا ہے اپنے رب کا، اتنا بڑا اور باغی بن چکا ہے۔ باغی تو نہیں بننا تھا نا، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہونا تھا نا ہم لوگوں کا، تو ہم لوگ باغی بن چکے ہیں شہباز بھائی۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہم بالکل اللہ والے بن جاتے ہیں، جو بندہ مومن ہو رہا ہوتا ہے یا مسلمان بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ پیٹھ پیچھے جاتا ہے نا، کسی کا بالکل پردے میں جاتا ہے، تو وہ وہی گناہ کر رہا ہوتا ہے جو اس نے غفلت کی زندگی میں کرا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ تقویٰ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یہ تو وہ تقویٰ ہے جو آپ نے دوسروں کے سامنے، جو مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اپنے لیے رعایت اور سامنے دوسرے والے کے لیے فتویٰ، اپنے آپ کو رعایت میں رکھتا ہے، دوسرے والے کو فتویٰ جھاڑتا ہے۔ تو یہ تقویٰ تو اسلام نے پھر زیرو سے ضرب دی ہے کہ کیا تم ہمارے کچھ حکم مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے ہو، تو جاؤ تمہارے اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ پھر تو اسلام نے، قرآن نے بھی اللہ کے جواب نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا تمہارے اسلام کو، تمہارے مسلمان ہونے کو۔ اور ایک ہی مسلمان وہ جو اس طریقے پہ چل رہا ہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو کیا کون برابر ہوگا؟ کوئی برابر ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی برابر تو ہونے کے لیے بہت بھول جائیں کہ برابر ہونے والا ہے، بھول جائیں اس بات کو۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے دور کا یہ چل رہا ہے کہ یہ جو اسٹارٹنگ سے یہ بات کہی گئی، اسٹارٹنگ سے رمضان شروع ہونے سے پہلے، کہ آپ اپنے افطاری کی فوٹوز وغیرہ مت ڈالیں، کیونکہ ایک کنٹری اس ٹائم ایسی ہے جو بھوک سے اور پیاسے بھی لگ رہی ہے، گھاس کھا رہی ہے، گھاس کا سوپ بنا کے پی رہی ہے۔ ایک ماں کا ایسا بولنا دل کو چیر دیتا ہے کہ اس کی وہ ماں یہ بول رہی ہے، کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ کے اسے پکا کے اپنے بچوں کو کھلا دوں؟ ایک ماں کا دل سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بچے کے حساب سے بھوکے ہوں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ کے اپنے بچوں کو کھلا دوں؟ لیکن لوگوں کو سمجھ میں اس کی کوئی آئی نہیں، انہوں نے وہی افطار کے فوٹوز، انہوں نے وہی افطار کی ویڈیوز، اور اس میں سب سے زیادہ جو لوگ آئے ہیں وہ یوٹیوبرز آئے ہیں، وہ ولاگ کے چکر میں آج ہمارے گھر میں یہ بنا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ بنا ہے، آج ہمارے گھر میں افطار پارٹی ہے۔ تمہیں اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ایک کنٹری، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہو رہے ہیں کہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور تمہیں اس کا بھی احساس، چلو تم نے افطار پارٹی کری، تمہیں ویڈیو بنانی ضروری ہے، تم نے ویڈیو بنا لی، تمہیں سوشل میڈیا پہ دکھانا ضروری ہے اسے؟ کس بات کے مسلمان بھائی کہتے ہو پھر اپنے آپ کو؟ کس بات کی ہمدردی جتا رہے ہو فلسطین کے بچوں سے؟ کس بات کی ہمدردی جتا رہے ہو فلسطین کے مسلمان سے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ پھر اس طریقے کا اسلام اللہ کو بھی قبول نہیں ہے کہ تمہارا ایک طرف تمہارے بھائی جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہو اور دوسری طرف تم عیاشیاں اڑا رہے ہو، اور اگر اڑا رہے ہو تو اسے جتا بھی رہے ہو، لوگوں کو دکھا بھی رہے ہو۔ ایک بچہ سوچے گا وہاں کا، اگر کوئی ویڈیو دیکھے گا کیا سوچے گا وہ کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ایسا کھانا کھا رہے ہیں اور ہم ایک گھاس کا سوپ پی رہے ہیں یہاں پہ؟ سوچنے والی سمجھنے والی کوئی عقل صلاحیت دی اللہ نے، وہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں، اس طریقے پہ نہیں جینا چاہتے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے پریشانیاں اٹھائی ہیں نا، ویسا کوئی نہیں جینا چاہتا، یہ سب اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ سب سے زیادہ اسپیشل بنتا ہے اعتکاف کے تعلق سے۔ اعتکاف کا مطلب ہے پردہ کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے در پہ جا کے ایسے بیٹھ جانا کہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کوئی نہ ہو۔ یہ لیپ ٹاپ اور موبائل لے جا کر کاروبار بھی چل رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے، فون کالز بھی چل رہی ہیں، میسیجز بھی چل رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر ورکنگ ہوں تو مجھے وہاں پہ رسپانس کرنا ضروری ہے، اس لیے میں لیپ ٹاپ لے کے جا رہا ہوں، یا میں ٹریڈنگ کرتا ہوں، یا میرے میل آتے ہیں، میں میل پر رپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسے تو اعتکاف نہیں کہتے، ڈرامے بازی کہہ سکتے ہیں۔ جو اعتکاف ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ مسجد میں آپ پردے میں چلے جایا کرتے تھے، اور اس پردے میں سے آپ صرف فرض نماز کے لیے نکلتے تھے یا غسل کے لیے نکلتے تھے؟ جی۔ آخری سال میں اللہ کے رسول نے پورے 30 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یوں سمجھے آپ کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا اور وہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس نے اعتکاف پرفیکٹ کیا اور پورے عید تک، مطلب چاند رات تک وہ اعتکاف میں رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ شخص اب ایسا ہے جیسے ابھی وہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات میں تھا، اس دنیا سے آف موڈ پر تھا، اور اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے پر وہ آن موڈ پہ تھا، اور وہ 10 دن اللہ تعالیٰ کا مہمان رہا ہے،
اور آپ سوچ کے دیکھیں اس شخص کے اوپر کیسا نور ہوگا اللہ تعالیٰ کا. وہ والا نور نہیں جو پبلک سمجھتی ہے. پبلک تو یہ سمجھتی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورت ہونا نور ہے, گورا رنگ ہونا نور ہے, گلابی ہونٹ ہونا نور ہے. ایسے تو رتک روشن کو جبہ پہنایا, اس سے تبلیغ کرایا, اور چشتیوں کھیلے ہولی. تو وہ نور نہیں ہے. نور کہتے ہیں کیریکٹر کے پرفیکٹ ہونے کو, پیور ہونے کو. نور کہتے ہیں ایک ایسے مخلص انسان کو کہ جس کے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا, اور ووٹ کر جائے اور آپ کہو کہ ابھی کیوں جا رہا ہے, تھوڑی دیر اور بیٹھ, جس کے ساتھ وقت کا پتہ نہ لگے, جو آپ کو نصیحت کرے, آپ کو اس سے مطلب ملاقات ہوتے ہی آپ کو اس کے آپ کے دل میں اس کے لیے ایک سافٹ کارنر بن جائے, محبت والے کیریکٹر بن جائے. اچھا یہ ڈیفائن کیسے کریں, یہ اس بات کو ڈیفائن کیسے کریں گے پھر, یہ جو نور کی بات کرتے ہیں, یہ حضرت بلال کو کیسے ڈیفائن؟ حضرت بلال حبشی کو تو یہ اس وقت پھر کوڑے مارنے والوں میں سے ہوتے نا, یہ ابو جہل کے ساتھ مل کے حضرت بلال کے اس وقت ہی کوڑے مارتے. اگر خوبصورتی کا کرائٹیریا لے کر کے یہ نور کو کہتے ہیں نا, تشبیہ دیتے کہ نور, تو ایسے تو ابو لہب بھی بڑا خوبصورت تھا, گلابی چہرہ تھا اس کا. تو نور اسے نہیں کہتے, نور کہتے ہیں انسان کے کیریکٹر کے خوبصورت ہونے کو, چہرے کو نہیں. اللہ تعالیٰ چہرے سے محبت نہیں کرتا, آپ کے اعمال سے کرتا ہے, آپ کے دل سے کرتا ہے. دل ہی صاف نہیں ہے تو نماز کا نشان نہیں ہے, داغ ہے داغ. یہ بہت بڑی بات ہے. لہٰذا اگر مجھے احتکاف کرنا ہے تو میں اپنی ہر شے کو گھر پر چھوڑ کر, دنیا میں چھوڑ کر, ایک کونے میں جا کر پردے میں ایسے بیٹھوں کہ مجھے نہ غیبت سنائی دے, نہ چگلیاں سنائی دیں. اچھا یہ عورتیں بھی کرتی ہیں اب تو احتکاف گھر میں, چگلی موڈ پر, اور جو ہر طریقے کی فونوں پر بات, اور تیرے گھر میں کیا ہو گیا, میں نے سنا لڑائی ہوئی ہے, بتا دے, ارے کچھ تو ہوا ہے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. اصل میں لیک آف نالج, علم کا نہ ہونے کی وجہ ہے یہ کہ خود کو برباد کرنے کی بات ہے. اپنے ہاتھوں خود کو برباد کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, خود کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ احتکاف بھی عورتیں ہماری اگر اس حوالے سے کرتی ہیں تو وہ ایسا کریں کہ وہ بالکل آف موڈ پر چلی جائیں. دنیا سے اگر آف ہو جائیں گی تو احتکاف آن ہو جائے گا, دنیا کو آن رکھیں گی تو احتکاف آف رہے گا. یہ بہت سیدھی سی بات ہے. احتکاف کے فضائل بہت زیادہ ہیں حدیث کے اندر. صحابہ بتاتے ہیں کہ احتکاف میں جب اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے تو ہم فرض نماز کا انتظار کرتے تھے کہ کب اللہ کے رسول آئے اور ہم تھوڑے سے کچھ دیر کے لیے آپ سے ملیں, بات کریں. آپ فوراً واپس پردے میں چلے جایا کرتے تھے. تو احتکاف ایک ایسی چیز ہے جس میں مجھے دنیا کو آف کرنا پڑے گا. کسی سے ملنا, بات کرنا, یا خبر لینا کہ کہاں کیا ہوا, یہ سب بالکل نہیں. موبائل تو بالکل بھی نہیں, اور لیپ ٹاپ کی تو سوچے بھی نہ. تب جا کے میرا احتکاف پرفیکٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو حق بات کہی ہے اللہ تعالیٰ وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ناحق ہے تو ہمارے دلوں سے وہ باتوں کو نکال دے. اللہ رمضان کے تعلق سے جو بھی ہم نے فضائل بیان کرے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.